بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، کل ایک ہمارے سبسکرائبر بہن کی کال آئی، تو انہوں نے جب بات شروع کی تو چینل پہ ریمارکس دیتے ہوئے انہوں نے ایک بات کی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی، اور ایسا اس میں ایک ذہن کھو گیا کہ میں اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ ایک شیئر کیا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میری ویڈیو ان کے سامنے آئی یوٹیوب پہ تو انہوں نے ویڈیو دیکھنا شروع کی، تو ویڈیو دیکھتے ہی انہیں جب میری یہ آواز سنائی دی کہ جب میں نے اللہ رب العزت کی تعریف کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں جب میں نے اچانک یہ لفظ بول دیا کہ آئی لو یو اللہ جی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ بات سن کے تھوڑی مسکرائی کہ بات تو بہت پیاری ہے، لیکن بات کی کس لیے جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو کیا اللہ کو ہم یہ لفظ اس پیار سے کیا ہم پکار سکتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا جی کہ میرا معاملہ جو اللہ کے ساتھ آج تک رہا ہے، میرا معاملہ وہ کچھ ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں کا اپنے ایک لاڈلے بچے کے لیے ہوتا ہے، جو میں نے محسوس کیا، جو میں نے پایا۔ آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھ لیجئے، اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھ لیجئے کہ جو ماں باپ کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے اس کے خیالات اپنی ماں کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو باقی بہن بھائی ہوتے ہیں اس کے، جن کے ساتھ ماں باپ کا تھوڑا رویہ ڈیفرنٹ بھی، مطلب انہی کے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں تو وہ شاید اتنی رسپیکٹ نہ کرتے ہوں، تو اس وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اور میں نے بچپن ہی سے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ مجھے اپنا دوست بنا لیجئے، آپ میرے دوست ہیں، بس میرے دل نے مان لیا کہ آپ میرے دوست ہیں تو آپ میرے دوست ہیں اللہ جی۔ تو اسی طریقے سے میری زندگی میں جو بھی واقعات آئے، میں نے اللہ رب العزت سے یہی کہا کہ اے میرے دوست، اے میرے پیارے رب العزت، مجھے ضرورت ہے تیری، میری مدد فرما۔ اور اللہ نے اپنی دوستی نبھائی میرے ساتھ، میری دعائیں قبول کی، مجھے جو چاہیے تھا مجھے عطا کیا۔ اب جب میرے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے کہ اس نے ہمیشہ مجھے خوشیاں ہی عطا کی ہیں، اور جو میں نے دعائیں مانگی وہ بھی قبول کی، وہ قبول کرتا ہے، تو میں نے تو اللہ کا پیار ہی دیکھا ہے آج تک۔ میں نے تو یہی محسوس کیا ہے کہ اللہ تو پیار ہی کرتا ہے، مجھے تو اس کا پیار ہی نظر آیا آج تک۔ اگر کوئی چیز میری زندگی میں آئی اور وہ میرے لیے اچھی نہیں بھی تھی، تو میرے اللہ رب العزت نے مجھے اس سے چھٹکارا دلا دیا۔ میرے سارے کچھ واقعات لگے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، اگر کسی نے کوئی میرے خلاف کوئی گیم کھیلنے کی کوشش کی، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو میرے اللہ نے ساری چالیں الٹی کر دی اس کی، سب کے سب۔ بڑے بڑے فیصلے جو میری زندگی میں نے کیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی ریورس کر دیا، ان فیصلوں کو ریورس کر دیا کہ وہ میرے نقصان دہ تھے۔ اب میں اللہ سے میں کیسے نہ کہوں کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا اس بہن کی بات سے کہ اللہ سے تو ڈرنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ تو ڈرتے آئے ہیں، انبیاء کرام ڈرتے آئے ہیں، ظاہر ہے، جن کے اللہ کے ساتھ ایسے ایسے معاملات رہے ہیں، وحی اترتی رہی ہے، فرشتے آتے رہے ہیں سامنے۔ تو میں نے آج پھر دوپہر کو ابھی بات ہوئی، گھر میں ڈسکشن ہمارے ہوتی رہتی ہے اکثر اوقات ایسے موضوعات پہ، تو میری جو بہن ہیں جن سے میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرواتا ہوں، بزرگ بہن ہیں جو پاک دامن بیوی بہن،
میں نے ان سے پوچھا یہ ایک معاملہ میرے ذہن میں چل رہا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے یہ مجھے نصیحت کی کہ اللہ کو آئی لو یو کہنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کو اپنی دوستی کے لیول پہ لے کے آنا۔ تو ہاں، جہاں تک یہ معاملات ہے کہ جو ڈر کا، خوف کا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کی جائے، بے پناہ محبت کی جائے، ٹوٹ کے عاشقوں کی طرح محبت کی جائے، اللہ سے ذکر کیا جائے، مجنون کی طرح محبت کی جائے۔ لیکن خوف، میں نے کہا جی بتائیے معاملہ سارا خوف کا ہے۔ اگر ہم اللہ سے خوف رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، تو جس شخصیت کا خوف ہوتا ہے اس سے محبت تو نہیں پیدا ہوتی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، گھر میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں جو کہ کبھی فری ہو کے کامی بات کرتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ جو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، ان کا تو خوف ہوتا ہے۔ وہ خوف میں انسان وہ جو کہیں گے انسان کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی کام اللہ کی محبت میں کیا جائے خوف کی وجہ سے، تو اس کا کیا ہوگا؟ مجھے بڑا اچھا جواب ملا ان سے، میری بہن سے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے محبت کی جائے، دوستوں کی طرح ہی کی جائے، لیکن اللہ رب العزت کی ناراضگی کا دل میں خوف ہونا چاہیے کہ زندگی میں جیتے وقت، زندگی کے معاملات کرتے وقت کہیں ہم سے کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی ایسی بھول چول نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کچھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے، کیونکہ اس کی ناراضگی بھی بڑی سخت ہے، اس کی ناراضگی کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، لیکن اس نے تو کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جو کچھ مرضی گناہ کر کے آ جاؤ، جو کچھ مرضی کر کے آ جاؤ، احد کے پہاڑ جتنے گناہ لے کے آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ تم جب بھی صدقے دل سے، ایک سچی نیت، سچے دل سے، ایک ایسے گمان خیال کے ساتھ کہ آئندہ تم یہ کام نہیں کرو گے، جب تم توبہ کرتے ہو تو وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، اور جب تم استغفار کرتے رہتے ہو تو وہ چھوٹے موٹے گناہ سارے مٹاتا رہتا ہے، وہ سارے مٹاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نامہ اعمال ہمارا سفید ہو جاتا ہے، بالکل پیدائشی بچے کی طرح، اور پھر اس کے بعد اللہ اس میں آ کے بس جاتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، کیا میں آئی لو یو اللہ جی کہہ سکتا ہوں؟ پھر یہ بھی دیکھیے، میں نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ اگر میرے اللہ کو، میرے دوست کو اگر یہ جملہ برا لگتا ہوتا تو یقیناً اس چینل کی گروتھ رک جاتی۔ ہزاروں کے حساب سے جو لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں، کومنٹس کر رہے ہیں، یقیناً کوئی اس میں ایسا معاملہ ہو جاتا کہ جس سے مجھے اشارہ مل جاتا، کیونکہ میرا رب العزت، میں نے بچپن سے اللہ سے وعدہ لیا کہ یا میرے مولا کریم میں برائی کی طرف جاؤں گا، میرے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ پوری کوشش کرے گا، لیکن اے میرے مولا کریم تو مجھے اس میں کامیابی مت عطا کرنا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج تک شیئر نہیں کیا کہ جب میں تقریباً جو ہوتا ہے نا بلوغت کی جو ایج ہوتی ہے، جب میں اس میں داخل ہو رہا تھا، تو نہ جانے کون سے کس خیال نے یہ میرے دل میں ایک وعدہ لیا کہ دنیا یہ کام کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جمعے کی نماز میں ایک دفعہ میں چھوٹا سا تھا، 10-11 سال کا، تو جو مولانا صاحب تھے وہ ایک بات فرما رہے تھے خطبے کے، جمعے کے خطبے میں، کہ یہ لوگ جو شراب پیتے ہیں تم اس کو شراب کہتے ہو، میں کہتا ہوں یہ پیشاب پیتے ہیں۔ بڑی میرے دل کو یہ بات لگی کہ اللہ یا اللہ، یہ کیا مولانا صاحب نے کیا فرما دیا ہے، بڑا سخت بات فرما دی ہے۔ وہ دل میں میرے بات بیٹھ گئی۔ انہوں نے زنا کا بتایا کہ زنا کا جو چیپٹر
انسان اپنی زندگی میں لکھتا ہے، اس کی جو باقی کہانی ہے وہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی وہ پورا کرتی ہے، یا اس کی بلکہ بیوی اور بیٹی ہی پورا کرتی ہے۔ اگر انسان میں ڈر گیا انتہا کا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کی، یا میرے مولا کریم، یا رب العزت، میرے اندر کوئی توفیق نہیں ہے، جب کبھی اگر میں ان دونوں کاموں کے نزدیک جاؤں تو تو مجھے بچا لینا۔ میرے اندر طاقت یہ نہیں ہوگی کہ میں ان سے بچ سکوں، تو مجھے توفیق عطا فرمانا، کسی اپنے فرشتے کے ذریعے، کسی اپنے حکمت کے ذریعے تو مجھے ان دونوں چیزوں سے بچا لینا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، میں کیسے نہ کہوں آئی لو یو اللہ جی، میں کیسے نہ کہوں، کیونکہ جب بھی میری زندگی میں کچھ ایسے وقت آئے، میری 52 سال عمر ہے، 52 ایئرز، اس 52 ایئرز میں ہر قسم کے بندے کے ساتھ اٹھا ہوں، بیٹھا ہوں، ہر جگہ پر۔ جدہ جہاں میں کام کرتا تھا، ہمارے ساتھ 19 لڑکیاں تھیں دنیا کے مختلف لوگوں سے، لیکن یہ میرے اللہ رب العزت کا مجھ پہ احسان تھا، ایسا احسان تھا کہ یقین کریں کہ ان کے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، نہ ہی میرے دل میں۔ حتیٰ کہ ہماری کمپنی کی ایک مینیجر تھی خاتون، وہ کہتی تھی کہ شاید آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی بھائی نہیں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ میں نے کہا مجھے آپ لڑکی بنا رہی ہیں؟ کہتی ہیں نہیں، اس لیے کہ تم جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہو، اتنی شرم تو ہمارا بھائی بھی ہم سے نہیں کرتا جتنی تم ہم سے شرم کرتے ہو۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ یا رب العزت، یہ بات اس خاتون کے دل میں کس نے ڈالی تھی؟ وہ فلسطین کی خاتون تھی۔ مجھے بڑا بوسٹ ملتا رہا ہے ان چیزوں سے کہ اے میرے مولا کریم، تو نے مجھے ان چیزوں سے آج تک بچائے رکھا ہے۔ آپ بھی اللہ سے ایک وعدہ کر لیں اسی طریقے سے، اگر کوئی مجھے سننے والے چھوٹے ہیں، کہ ہم برائی کی طرف جائیں گے، لیکن یا مولا کریم تو نے ہمیں برائی سے بچانا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کیسے معاملہ کرے گا۔ آپ کو جب کوئی ایسا وقت ہوگا کہ جب آپ کے جذبات بہک رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کسی بھی اپنی حکمت کے ذریعے آپ کو ایسی میٹھی نیند سلا دے گا، یا ایسے وہاں سے نکال لے گا کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یا رب العزت تو ہے اور تو سنتا ہے۔ الحمدللہ، آئی لو یو اللہ جی، میرے ساتھ ایسے ہی رہے گا۔ یا میرے مولا کریم، یہ جو میرا بھرم ہے دوستی کا، یا رب العزت، جو میرے دل میں تیری محبت، جو میرے ذہن میں تیرا گمان، جو میری تیرے طرف میرا لاڈلا پن، یا رب العزت اس کو قائم رکھنا۔ یا میرے مولا کریم اس کو قائم رکھنا۔ مجھے جتنی بھی میری باقی زندگی کے دن ہیں یا پل ہیں، مجھے آگے بھی بچائے رکھنا، ان سب کو بچائے رکھنا۔ تو ہی توفیق دینے والا ہے یا رب العزت۔ یا میرے مولا کریم مجھ پہ اپنا کرم کیے رکھنا، مجھ سے رضا رکھنا، ہم سب سے راضی ہو جائیے، جتنے دیکھنے والے ہیں یا رب العزت ان سب سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔